میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہیں مسلمان، وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے۔ لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس سے جو انحراف کرے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَالرَّسُولَ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں۔ یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں۔ اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھیے، اطاعت کے ساتھ محبت۔ جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت تجمع اصلین، 2 بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے: غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے کی اللہ کی محبت اور حد درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا، جھک جانا، بچھ جانا۔ انتہائی اطاعت، انتہائی محبت۔ انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بعد میں یہ تو مثبت انداز ہے، منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت وعید والی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، تلاوت میں نے کی ہے۔ فارمولہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے۔ اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا۔ سورہ زاریات کی یہ آیت آپ میں سے حضرات کے علم میں ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔
اس میں سے اطاعت والے حصے کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ، مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس جی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کوشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے، ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے۔
حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات الدنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل